بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق للمظفر حصہ دوم کا سبق نمبر 52 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے ملحقات عکس کو، یعنی اس کے ذیل میں نقص کی باس کو بیان کریں گے۔ اصلی باس کو ذکر کرنے کے بعد مصنف جو ایک اور باس یعنی باس نقص کو بیان کرتے ہیں اور ایک نیا عنوان دیتے ہیں، اور اس میں نقص کے حوالے سے تمام تفصیلات کو بیان کریں گے، اور اس میں ہمارے سامنے جتنے ممکنہ سوالات اٹھتے ہیں مصنف ان تمام سوالات کا ایک ایک کر کے تفصیل سے جواب دیں گے۔ فرماتے ہیں بطور مقدمہ اس باس میں آپ کے سامنے چند سوالات اور ان کے جوابات کو مطرح فرمائیں گے۔ پہلا سوال یہ کہ نقص کی بحث کا فائدہ کیا ہے، یعنی جس طرح ہم پہلے بھی ہر باس کو بیان کرتے، جب ہم نے تناقض کی باس کو بیان کیا، جب ہم نے عکس مستوی کی باس کو بیان کیا، جب ہم نے عکس نکیز کی باس کو بیان کیا، ہر باس کے دوران ہمارا سوال یہ اٹھتا تھا کہ اس باس کو یہاں پہ ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے، اور جس طرح ہم نے ہر باس کے ساتھ ساتھ بھی جداگانہ اور خود مقدمے کی ابتدا میں جو مقدمہ عمومی تھا وہاں پر بھی اس بات کو میں نے بیان کیا تھا کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مجہول تصدیقی سے معلوم تصدیقی تک کا سفر آسانی سے طے کر سکیں۔ فرماتے ہیں یہ تو عمومی جواب تھا، لیکن بطور خاص سب میں جو ہم نے اس کا جواب بیان کیا وہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ تناقض میں کیا ہوتا ہے کہ ایک قضیے کا صدق دوسرے کے کذب کو مستلزم ہوتا ہے، اور اسی طرح عکس مستوی میں اور عکس نکیز میں کیا کہا تھا، ایک کا صدق جو ہے وہ دوسرے کے صدق کو مستلزم ہوتا ہے۔ مطلب یہاں پر بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے کہ گزشتہ مباحث کی طرح یہ بھی ایک قضیہ کے صدق سے دوسرے قضیے کے صدق کا ہمیں علم دیتا ہے، چونکہ یہاں پر بھی ہمیں ایک قضیہ کے صادقہ ہونے سے دوسرے قضیہ کا صادقہ ہونا معلوم ہو جاتا ہے، اس بنا پر ہم اس بات کو یہاں پہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ مصنف نے اس باس کو عکس کے ملحقات میں سے کیوں قرار دیا، یعنی اس عکس کے ساتھ اس کو ملحق کیوں کیا، اس کو دیگر اباس کے ساتھ بھی ملحق کر سکتے تھے اور اس کو کسی اور باس کے اندر بھی بیان کیا جا سکتا تھا، اس کو ملحقات میں ہی ذکر کیوں کیا۔ مطلب جواب یہ ہے کہ چونکہ اس باس میں ایک قضیہ کے صدق سے دوسرے قضیہ کے صدق کو بیان کیا جاتا ہے، اور عکس کی ابحاث کی بنا ہی اس بات پر ہے کہ جہاں پر ایک قضیے کا صدق دوسرے قضیے کے صدق کو مستلزم ہوتا ہے، چونکہ عکس میں صورتحال یہ ہوتی ہے، اس بنا پر ہم نے اس باس کو عکس کے ملحقات میں سے قرار دیا ہے۔ یہ ہوگا دوسرا سوال۔ تیسرا سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ نقص کا معنی کیا ہے، یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہم باس نقص کا عنوان دے رہے ہیں اس نقص کا مطلب کیا ہے، اس میں کون کون سی ابحاث کو بیان کیا جائے گا۔ جواب یہ ہے کہ ایک قضیہ کو دوسرے قضیہ میں تبدیل کرنا اس طرح کہ اس کا صدق پہلے قضیہ کے صدق کو مستلزم ہو لیکن قضیہ کی طرفین کو اپنی جگہ پر باقی رکھا جائے، یعنی کیا مطلب، یعنی پہلے قضیے کا جو موضوع ہوگا وہ دوسرے قضیے کا موضوع، اور پہلے قضیے کا جو محمول ہوگا وہ دوسرے قضیے کا محمول ہوگا۔ یعنی عکس کے صورتحال برعکس، عکس میں کیا ہوتا تھا کہ جو موضوع ہوتا تھا اس کو محمول بنا دیتے تھے عکس مستوی میں، اور جو محمول ہوتا تھا اس کو موضوع بنا دیتے تھے، لیکن جو عکس نکیز تھا وہاں پہ کیا کرتے تھے، جو محمول کا نکیز ہوتا تھا اس کو موضوع بناتے تھے، اور جو موضوع کا نکیز ہوتا تھا اس کو محمول بنا دیتے تھے۔ فرماتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا تھا، ہم اس کی جگہوں کو ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل کر دیتے تھے، لیکن نقص میں ایسا نہیں ہوتا۔ نقص میں کیا ہوتا ہے، ایک قضیہ دوسرے قضیے میں تبدیل تو ہوتا ہے، اور ایک قضیے کا صدق دوسرے قضیے کے صدق کو بھی مستلزم ہوتا ہے، لیکن طرفین اپنی جگہ پر باقی رہتے ہیں۔ جو پہلے میں موضوع تھا دوسرے میں بھی وہی موضوع ہے، جو پہلے میں محمول تھا دوسرے میں بھی وہی محمول ہوگا۔ یہ ہو گیا تیسرے سوال کا جواب۔ اور چوتھا سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ نقص کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہے، تو مطلب اس کا جواب یہ ہے کہ نقص کے ہمارے پاس کلی طور پر 3 طرح کی قسمیں آتی ہیں۔ پہلی قسم کی جس کو نقض موضوع کہتے ہیں، یعنی یہ جو تبدیلی ہے، یہ جو ہم نے کہا نا کہ ایک قضیے کو دوسرے قضیے میں تبدیل کرنا، اس تبدیلی کا نام کیا ہے، نقض موضوع، یعنی موضوع کو نقض کرنا۔ کیا مطلب، یعنی پہلے قضیے کے موضوع کے نکیز کو دوسرے قضیہ میں موضوع بنایا جائے، اور جو پہلے قضیے کا محمول ہوگا اس کو ویسے ہی دوسرے قضیہ میں محمول بنا دیا جائے، یعنی پہلے قضیے کے موضوع کو اٹھائیں گے، اس کی نکیز کو لائیں گے، دوسرے قضیے میں اس کو موضوع بنا دیں گے، پہلے قضیے کا محمول اٹھائیں گے، دوسرے قضیے میں اس کو محمول بنا دیں گے۔ اس طرح کے قضیے کو منقوضۃ الموضوع کا نام دیا جاتا ہے، البتہ اس کی 2 شرائط ہیں۔ کون کون سی، اس میں کیفیت بھی تبدیل ہوتی ہے اور اس میں کمیت بھی تبدیل ہوتی ہے، یعنی کیا مطلب، اگر پہلا قضیہ سالبہ ہے تو دوسرا قضیہ موجبہ ہوگا،
اگر پہلا قضیہ موجبہ ہے تو دوسرا قضیہ سالبہ ہوگا، اگر پہلا قضیہ کلیہ ہے تو دوسرا جزئیہ ہوگا، اگر پہلا قضیہ جزئیہ ہے تو دوسرا قضیہ کلیہ ہوگا۔ یعنی کیفیت بھی اس میں تبدیل ہوگی اور اس میں کمیت بھی تبدیل ہوگی۔ کہاں پہ؟ جہاں پہ منقوضۃ الموضوع ہوگا، تو یہ والا قضیہ منقوضۃ الموضوع ہوگا، اور اس قضیے کی جو تبدیلی ہوگی اس کو نقض موضوع کا نام دیا جائے گا۔ یہ ہوگی پہلی قسم۔ دوسری قسم ہے نقض محمول، یعنی جو تبدیلی ہم کر رہے ہیں، ایک قضیے کو دوسرے قضیے میں تبدیل کر رہے ہیں، اس کو نقض محمول کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ جب پہلے قضیے کے محمول کے نقیض کو دوسرے قضیے میں محمول بنایا جائے اور موضوع کو اپنے حال پر باقی رکھا جائے۔ یعنی پہلی قسم کا بالکل برعکس ہے۔ پہلے میں کیا تھا؟ نقض موضوع تھا، موضوع کا نقیض لا رہے تھے، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ محمول کا نقیض۔ پہلے قضیے کے محمول کو اٹھائیں گے، اس کے نقیض کو لائیں گے، دوسرے قضیے میں اس کو محمول بنا دیں گے، پہلے قضیے کے موضوع کو اٹھائیں گے، دوسرے قضیے میں اس کو موضوع بنا دیں گے۔ فرماتے پس یہاں پر یہ صرف کیفیت کے لحاظ سے تبدیل ہوگا، لیکن دوسرے قضیہ میں جو کمیت ہے وہ اپنے حال پر باقی رہے گی۔ اس کو منقوضۃ المحمول کہتے ہیں، یعنی وہ قضیہ جس میں فقط اور فقط کیفیت تبدیل ہو، پہلا موجبہ تو دوسرا سالبہ، پہلا سالبہ تو دوسرا موجبہ، جہاں پہ فقط اور فقط کیفیت تبدیل ہو، البتہ اگر پہلا کلی ہے دوسرا بھی کلی، پہلا جزئیہ دوسرا بھی کلی، کمیت اپنے حال پر باقی ہو، اس کو منقوضۃ المحمول کہیں گے، اور اس تبدیلی کو نقض محمول کا نام دیں گے۔ یہ ہوگی دوسری قسم۔ تیسری قسم کیا ہے؟ کہ نقض الطرفین، جس کو نقض تام بھی کہتے ہیں۔ تام بھی کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں طرفین کا نقض ہوتا ہے، موضوع کا نقض بھی ہوتا ہے اور محمول کا نقض بھی ہوتا ہے۔ یعنی جب پہلے قضیہ کے موضوع کے نقیض کو دوسرے قضیہ میں موضوع اور پہلے قضیے کے محمول کے نقیض کو دوسرے قضیہ میں محمول بنایا جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ پہلے قضیے کے موضوع کو اٹھایا، اس کے نقیض کو لا کے دوسرے میں موضوع بنا دیا، پہلے قضیے کے محمول کو اٹھایا، اس کے نقیض کو لا کے دوسرے قضیے میں محمول کو بنا دیا۔ فرماتے ہیں اس طرح کے تبدیلی کو نقض طرفین کا نام دیتے ہیں، اور وہ والا قضیہ جس میں تبدیلی واقع ہو اس کو منقوضۃ الطرفین کہتے ہیں۔ البتہ فرماتے ہیں کہ یہ والا قضیہ اس نقض محمول کے برعکس ہے۔ نقض محمول میں کیا ہوتا تھا؟ کہ وہاں پہ کیفیت بدلتی تھی لیکن کمیت اپنے حال پر باقی رہتی تھی، لیکن یہاں پہ یہ جو تیسری قسم ہے اس میں کمیت تبدیل ہوگی لیکن جو کیفیت ہے وہ اپنے حال پر باقی رہے گی۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر پہلا قضیہ موجبہ ہے دوسرا بھی موجبہ ہوگا، اگر پہلا سالبہ ہے تو دوسرا بھی سالبہ ہوگا، یعنی کیفیت ایک جیسی رہے گی، البتہ کمیت ان میں تبدیل ہوتی رہے گی۔ عبارت پہ غور کیجیے گا۔ من ملحقات العقوس النقض، عقوس کی بحث کے ملحقات میں سے ہمارے پاس ایک بات آتی ہے نقض کے نام سے۔ من المباحث التي لا تقل شأنا عن العقوس، فرماتے ہیں کہ وہ والی مباحث کے جن کی حیثیت اور جن کا مقام، جن کی اہمیت جو ہے وہ عقوس کی بحث سے کم تر نہیں ہے۔ کس اعتبار سے؟ یہ قدر مشترک بتا رہے ہیں فی استنباط صدق القضیت من صدق اصلہا، اصل قضیہ کے صادقہ ہونے سے دوسرے قضیہ کے صدق کو استنباط کرنے میں وہ والی بحث کے جو شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے عقوس کے، وہ بحث کون سی ہے؟ مباحث النقض، وہ نقض کی مباحث کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو ہم نے کہا اس کی تین قسمیں، تینوں قسموں کی چونکہ تفصیلی بحث ہے اس لیے ہم نے اس کو مباحث نقض کا نام دیا۔ فلا باس بالتعرض لها الحاقا لها بالعقوس، فرماتے اس کو پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیوں پیش کریں گے؟ کہ ہم اس کو ملحق کر دیں گے عقوس کی بحث کے ساتھ۔ بازین میں رہے عقوس کی بحث کے ساتھ ملحق کیوں کیا؟ اس لیے کہ عقوس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک کے صدق سے دوسرے کا صدق معلوم ہوتا ہے، نقض میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کے صدق سے ہمیں دوسرے قضیے کا صدق معلوم ہوتا ہے۔ فنقول، بس ہم کیا کہیں گے؟ نقض کی تعریف کیا ہے؟ النقض هو تحویل القضیۃ الی اخری، ایک قضیے کو دوسرے قضیے میں تبدیل کر دینا کہ لازمۃ لہا فی صدق، جو صدق کے اعتبار سے اس کو لازم ہو، پہلا اگر صادقہ ہو تو دوسرا بھی صادقہ ہوگا، مع بقاء طرفی القضیۃ علی موضعہما، در حالانکہ جو قضیے کی اطراف ہے وہ اپنے حال پر باقی رہے، یعنی موضوع کو محمول نہیں بنانا اور محمول کو موضوع نہیں بنانا، دونوں کو اپنے حال پر باقی رکھا جائے گا۔ وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ، اس کی ہمارے پاس تین طرح کی اقسام آتی ہیں۔ کون کون سی؟ پہلی قسم یہ ہے کہ أَن يُجْعَلَ نَقِيضُ مَوْضُوعِ الْأُولَى مَوْضُوعًا لِلثَّانِيَةِ، کہ جو پہلے قضیے کے موضوع کا نقیض ہوگا اس کو دوسرے قضیے میں موضوع بنائیں گے،
و نفس و محمولہا محمولا، اور جو پہلے قضیے کا محمول ہوگا اس کو بعینہ ہی دوسرے قضیے میں محمول بنا دیں گے۔ وَيُسَمَّى هَذَا التَّحْوِيلُ نقض الموضوع، اس طرح کی تبدیلی اور تحویل کو نقض موضوع کہتے ہیں۔ وَالْقَضِيَّةُ الْمُحَوَّلَةُ منقوضۃ الموضوع، اور وہ قضیہ جس میں ایسی تبدیلی واقع ہوئی ہو اس کو منقوضۃ الموضوع کا نام دیتے ہیں۔ یہ ہوگی پہلی قسم کہ جس کو منقوضۃ الموضوع اور اس تبدیلی کو نقض موضوع کا نام دیتے ہیں۔ دوسری قسم کیا ہے؟ الثانی ان یجعل نفس موضوع الاولی موضوعا للثانیہ، پہلے قضیے کا جو موضوع ہوگا بعین اسی کو اٹھا کر دوسرے قضیے میں موضوع بنا دیں گے۔ وَنَقِیضُ مَحْمُولِهَا مَحْمُولًا، اور جو اس قضیے کا محمول ہوگا، پہلے قضیے کا جو محمول ہوگا اس کی نقیض کو دوسرے قضیے میں محمول بنا دیں گے۔ وَيُسَمَّى التَّحْوِيلُ نَقْضَ الْمَحْمُول، اس طرح کی تبدیلی کو نقض محمول کہتے ہیں۔ وَالْقَضِيَّةُ الْمُحَوَّلَةُ منقوضۃ المحمول، وہ قضیہ جس میں ایسی تبدیلی واقع ہو رہی ہو اسے منقوضۃ المحمول کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ہوگی دو قسمیں، یعنی پہلی قسم نقض موضوع اور دوسری قسم آ جائے گی نقض محمول۔ پہلی کو منقوضۃ الموضوع اور دوسری کو منقوضۃ المحمول کہتے ہیں۔ تیسری قسم کیا ہے؟ جس میں دونوں کے دونوں شامل ہے۔ الثالث ان یجعل نقیض الموضوع موضوعا ونقیض المحمول محمولا، موضوع کی نقیض کو، یعنی پہلے قضیے کا جو موضوع ہوگا اس کی نقیض کو دوسرے قضیے میں موضوع بنایا جائے، اور پہلے قضیے کا جو محمول ہوگا اس کی نقیض کو دوسرے قضیے میں محمول بنایا جائے گا۔ وَيُسَمَّى التَّحْوِيلُ النَّقْضَ التَّامُ، اس طرح کی تبدیلی کو نقض تام کا نام دیا جاتا ہے۔ وَالْقَضِيَّةُ الْمُحَوَّلَةُ منقوضۃ الطرفین، وہ والا قضیہ جو کہ ایسی تبدیلی میں درپیش ہو اس طرح کے قضیہ کو منقوضۃ الطرفین کا نام ہے۔ طرفین کا نام کیوں؟ اس لیے کہ اس میں موضوع کا نقص بھی ہوتا ہے اور اس میں محمول کا بھی نقص ہوتا ہے، چونکہ دونوں طرفین کا اس میں نقص پایا جاتا ہے، اس بنا پر اس کو منقوضۃ الطرفین کا نام دیا جاتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وَلْنَبْحَثْ عَنْ قَاعِدَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ، اب ان تینوں اقسام کے حوالے سے ہم اور ان کے قواعد کے حوالے سے الگ الگ طور پہ اور جداگانہ گفتگو کریں گے۔ وَلْنَبْدَأْ بِقَاعِدَةِ نَقْضِ الْمَحْمُول، تینوں اقسام میں سے سب سے پہلے ہم دوسری قسم کا آغاز کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ الْبَابُ لِلْبَاقِي، اس لیے کہ یہ دیگر دو اقسام کے لیے باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ کما ستعرف السر فی ذلک، انشاءاللہ اس کی سر اور اس کی وجہ آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا؟ عکس کے ملحقات میں سے ایک نقص ہے، کیونکہ اس میں دو قضاء کے صدق کے استلزام کو بیان کیا جاتا ہے۔ نقص سے مراد ہے کہ ایک قضیہ کو دوسرے قضیہ میں تبدیل کرنا، اس طرح کے دونوں کا صدق اور طرفین اپنے حال پر باقی رہیں۔ طرفین سے مراد یعنی موضوع موضوع ہی رہے، محمول محمول ہی رہے، اور صدق بھی باقی رہے، صدق اور طرفین دونوں کا اپنے حال پر باقی رہنا ضروری ہے۔ فقط اس میں تبدیلی واقع، تبدیلی کس انداز سے، کس کو انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ نقص کی تین قسمیں ہیں: منقوضۃ الموضوع، منقوضۃ المحمول اور منقوضۃ الطرفین یا منقوضۃ التام بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ منقوضۃ الموضوع سے مراد کیا ہے کہ جہاں پہ موضوع کا نقیض موضوع اور محمول کو محمول بنایا جائے، اور منقوضۃ المحمول کیا ہوگا کہ جہاں پہ محمول کا نقیض محمول اور موضوع کو موضوع بنایا جائے، اور منقوضۃ الطرفین سے مراد کیا ہے کہ جہاں پہ موضوع کا نقیض موضوع اور محمول کا نقیض دوسرے قضیہ میں محمول بنایا جائے۔ یہ تین اقسام ہمارے پاس بنیادی اقسام ہیں، تینوں کے احکامات الگ الگ ہیں، انشاءاللہ ان کو تفصیل سے آگے بیان کریں گے۔ البتہ ان تینوں اقسام میں سب سے پہلے مصنف منقوضۃ المحمول کو شروع کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ باقی اقسام کے لیے باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔